برطانیہ کے شہر ملٹن کینز میں سابق میئر ملک سبحان شفیق مرحوم کی برسی کے موقع پر دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ دعائیہ تقریب میں پاکستانی پٹواری کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی۔ دعائیہ تقریب میں شرکت کرنے والے تمام مہمانوں کا مسز ملک سبحان شفیق، امینہ سبحان شفیق، شایان سبحان شفیق، لقمان سبحان شفیق نے شکریہ ادا کیا۔ ہمارے پیارے بھائی ملک سبحان شفیق مرحوم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آل
آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا غفور الرحیم، اے خالق و مالک و مولا، اے اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والے رب، پروردگار عالم، ہم سب نے مل کر جو کچھ تیری کلام پاک پڑھی، جو کچھ میرے مل کیا گیا، ختم قرآن پاک، درود پاک، سورہ یاسین، سورہ کلمہ شریف اور ایک عمرے کا ثواب، جو کچھ میرے مل کیا گیا میرے اللہ، سب تیری بارگاہ سمدیت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مالک و مولا، تو اپنی شان کے لائق اپنے حبیب کریم حضور نبی رحمت سید کائنات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیۃً تحفۃً پیش فرما۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء رسول سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مقدس ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، خلفاء راشدین، جمی جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جمی امت کی بخشش مغفرت فرما۔ ان مقدس کلمات کا صدقہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جمی امت کی بخشش مغفرت فرما۔ مالک و مولا، بالخصوص جملہ کلام و طعام کا ثواب اپنے بھائی سبحان شفیق صاحب کی روح کو اصال کرتے ہیں میرے اللہ، ان مقدس کلمات کا صدقہ ان کی بخشش مغفرت فرما۔ مالک و مولا، اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ان کی بخشش مغفرت فرما۔ میرے مولا، ان سے انسانی زندگی میں بتقاضا انسان اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں لغزشیں ہوئی، میرے اللہ اپنے فضل سے انہیں معاف فرما، ان کی آنے والی تمام منازل کو آسان فرمانا، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا، کل قیامت والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا، اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی احباب کے علم میں ہے کہ آج ہم اپنے بھائی محترم ملک سبحان شفیق صاحب کے اصال ثواب کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ آج 1 سال ہو گیا ہے انہیں ہم سے جدا ہوئے، یوں لگتا ہے کل کی بات ہے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے، ہمارے ساتھ کھانے کھائے، وہ جب شخص جس سے ہمارا اتنا قریبی تعلق تھا وہ آج ہم میں نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی بخشش مغفرت فرمائے، ان کی آنے والی تمام منازل کو آسان فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ لیکن جہاں دوست احباب کے لیے مشکل اور ایک تکلیف دہ اور ایک غم کی خبر ہے، وہیں فیملی کے لیے بھی اتنا ہی تکلیف دہ اور اتنا ہی زیادہ مشکل صبر کا یہ موقع ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک فیملی کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اپنے کے بچوں کو اللہ پاک ان کے دینی امور کے اندر آسانی عطا فرمائے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بے شمار لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں، جنہیں اپنے ہاتھوں سے جن کو مٹی کے تلے دفن کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کچھ لمحوں کے بعد شاید بھول جاتا ہے کہ اس نے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا۔ مولانا روم ایک حکایت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن شیر جو ہے وہ شکار کے لیے جانے لگا، تو شیر نے اپنے ساتھ ریچھ کو بھی اور لومڑی کو ساتھ لے لیا شکار پر جانے کے لیے۔ تو شکار اس نے گائے کا کیا، ہرن کا کیا اور خرگوش کا شکار کیا، 3 شکار اس نے کیے۔ تو جب واپسی جانے لگے تو ریچھ کی نیت خراب ہو گئی، اور ریچھ کہنے لگا کہ اطراء کر چلنے لگا، بھئی ہم بھی شیر کے ساتھ تھے تو بھئی ہمارا بھی جو ہے نا شکار میں کوئی حصہ ہوگا۔ تو شیر بھانپ گیا کہ ریچھ کی نیت جو ہے وہ کچھ خراب ہو رہی ہے اور یہ بھی اپنا شکار میں حصہ مانگ رہا ہے۔ تو شیر نے ریچھ سے کہا کہ بھئی تم شکار کی کیا تقسیم کرتے ہو، کیسے تقسیم ہونا چاہیے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، تو اس شکار کے 3 حصے کر لیتے ہیں، گائے سب سے بڑی ہے تو وہ آپ کے حصے میں دے دیتے ہیں، اور ہرن جو ہے وہ مجھے دے دی جائے، اور جو خرگوش ہے وہ لومڑی کو دے دیا جائے، تو یہ تقسیم ہم کر لیتے ہیں۔ تو شیر نے پنجہ مارا اور ریچھ کو بھی وہیں پہ شکار کر لیا اور ریچھ کا بھی کام تمام کر لیا۔ یہ سارا منظر پاس کھڑی لومڑی جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا ہوا معاملہ۔ تو شیر نے اب لومڑی سے پوچھا کہ اب تم کیا چاہتی ہو کہ کیسے جو ہے وہ شکار کی تقسیم کیسے کرنی چاہیے؟ تو لومڑی چونکہ چلاک تھی اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ جو ہے وہ صبح خرگوش ناشتے میں تناول فرمائیں
گائے جو ہے وہ دن کو لنچ کر لیں اور ہرن کو رات کو کھا لیں، جو ہے نا وہ ڈنر کے اندر کھا لیں۔ تو شیر نے کہا کہ تم نے یہ تقسیم کہاں سے سیکھی؟ اس نے کہا ریچھ کی موت سے سیکھی ہے۔ تو یہاں پر مولانا روم کہتے ہیں اے غافل انسان، تو جہاں اپنے پیاروں کو منو مٹی کے تلے دفن کر دیتا ہے، تمہیں بھی اپنے مالک کی رضا کو سمجھنا ہوگا، ایک دن تو نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے۔ اس پر صوفیاء کہتے ہیں، حضور سیدی سرکار واصف علی واصف لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہیں کسی ایسی جگہ سفر کر رہا ہو جہاں اس کا کوئی پیارا اور محبوب شخص رہ رہا ہو، اور اس نے فلائٹ پکڑ کر کہیں جانا ہو، اور ابھی جہاز پر بیٹھنے سے چند لمحے پہلے اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، اب اس کا جھگڑا ہوتا ہے اور ادھر فلائٹ جو جہاز ہے وہ مس ہونے والا ہے، اس صورت میں وہ شخص اس سے جھگڑا نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ میں لیٹ ہونے لگا ہوں، میرا جہاز مس ہونے لگا ہے، اور وہ اس سے جھگڑا نہیں کرے گا، اور وہ کہے گا کہ بھائی السلام علیکم، جو بھی ہے معاملہ وہیں پہ رفع دفع کر کے فوراً اپنی منزل کی طرف اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جہاز کی طرف لپکے گا۔ تو سرکار واصف علی واصف لکھتے ہیں کہ جس نے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے وہ جھگڑا نہیں کرتا، تو جھگڑا وہی کرے گا جس نے یہاں پہ رہنا ہے۔ تو جس طرح اگر آپ ایئرپورٹ پر اگر آپ کا جہاز مس ہو رہا ہو اور آپ کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے، جھگڑے میں الجھ نہیں جائیں گے کہ کہیں جہاز مس نہ ہو جائے، تو اگر وہاں پر اگر آپ جھگڑا نہیں کریں گے، دنیا میں بھی ہم نے ہمیشہ نہیں ٹھہرنا، تو جو دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں ٹھہرنا تو وہاں پر جھگڑا بنتا نہیں ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر شے ایک نظام کے تحت چلتی ہے، ہم جس ملک کے اندر جاتے ہیں ہم اس ملک کے نظام کو فالو کرتے ہیں، ہماری فلاح یا ہماری کامیابی اس ملک کے اندر تبھی ہوتی ہے جب ہم اس ملک کے بنائے ہوئے اصولوں کو فالو کرتے ہیں، اگر ہم اس ملک کے بنائے ہوئے اصولوں کو فالو نہ کریں تو وہاں پر ہم ناکام ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے مشکلات اور پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر جب ہم آتے ہیں تو اس دنیا کے اندر اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں اللہ کے بتائے ہوئے حکام کے مطابق عمل کر کے ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو فالو کرتی ہے۔ پوری کائنات کو اگر غور کر لیں تو حالانکہ اس کائنات کے اندر ہر شے ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، ہر چیز ہے، لیکن ہر چیز اپنے مدار کے اندر چل کر کام، اختلافات کے باوجود کوئی چیز کسی سے لڑ نہیں رہی، پھول کانٹے سے نہیں لڑ رہا، ہوا پانی سے نہیں لڑ رہی، پانی آگ سے نہیں لڑ رہا، ہر چیز اپنے مدار کے اندر چل کر جو ہے وہ اپنے نظام اپنے مالک کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کر رہی ہے، سوائے انسان کو، جنوں کے۔ حالانکہ ایون ہم درختوں کو دیکھیں تو درخت جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لے رہے ہیں اور آکسیجن خارج کر رہے ہیں، کیا کبھی درختوں نے کہا ہے کہ ہم احتجاجاً جو ہے وہ آکسیجن خارج نہیں کریں گے؟ ایسا ہو جائے تو نظام ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور درخت لے کچھ رہا ہے اور خارج کچھ کر رہا ہے، بدلے میں زندگی دے رہا ہے لوگوں کو۔ اسی طرح ہم جانوروں کو